اسلام کی من جملہ خصوصیات میں سے اسپیشلٹیز میں سے ایک اسپیشلٹی اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلام میں صدقہ و خیرات کی رقم خود اپنے ہی ہم جنسوں پر، اپنے ہی جیسے تنگ دست لوگوں پر خرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ کی یہ آیت ہے۔ زکوٰۃ وہ حق ہے مفلسوں کا، محتاجوں کا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں یعنی سرکاری سفیروں کا، اور جس کا دل لبھانا مقصود ہو اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں، اور جو تاوان بھریں یعنی مقروض ہوں اور اللہ کے راستے میں اور راستے کے مسافر کو، یہ اللہ کا مقرر کردہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ مذکورہ 8 مصارف میں سے تالیف قلب اسلام کے لیے دل لبھانے کا یہ جو مصرف ہے اب باقی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے غلبے اور اس کی تعلیمات عام ہو جانے کے بعد اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ بقیہ مصارف میں عاملین سے مراد اسلامی حکومت کے وہ کارندے ہیں، یاد رکھیں اسلامی حکومت کے، اور ہمارے ملک میں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کے وہ کارندے ہیں، وہ کام کرنے والے ہیں جو عوام سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہوتے ہیں، تو ان کی تنخواہ زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تنخواہ کی مقدار حاصل شدہ زکوٰۃ کی رقم کے نصف سے زائد نہ ہو، یعنی جو زکوٰۃ کی رقم حاصل ہوئے اس کی آدھے سے زیادہ نہ ہو۔ اور غلام باندی اس دور میں نہیں ہے، لیکن اگر کسی دور میں کسی جگہ پائے جائیں تو ان کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ تاہم ان میں اکثر مصارف کی بنیاد محتاجگی اور ضرورت مندی پر ہے، اور یہ بات متعین ہے، فکس ہے کہ زکوٰۃ پر اصلاً ضرورت مندوں کا حق ہے۔ جو ضرورت مند نہ ہو اس کے لیے زکوٰۃ لینا قطعاً جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض احادیث میں ہے جو شخص ضرورت بھر مال ہونے کے باوجود بھیک مانگے وہ دراصل جہنم کے انگارے اکٹھے کرنے والا ہوگا۔ من سأل وعنده ما یغنیہ فإنما یستکثر من جمر جہنم۔ تو اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے وہ لوگ ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں جو زکوٰۃ کے اصل مستحق ہیں۔ تو نمبر 1 فقراء، جن کے پاس، فقیر کہتے کس کو ہیں؟ جن کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، اور میں نے نصاب سمجھا دیا۔ آج کے حساب سے، پیسوں کے حساب سے، اگر روپیے پیسوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس ضرورت اصلیہ سے ہٹ کر 30,000 روپے موجود ہوں۔ جس کے پاس 30,000 روپے موجود ہوں، ساری ضرورتوں کے بعد بچے ہوں، اس پہ سال گزرا ہو، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، وہ فقیر نہیں ہوگا۔ اس کے اندر جتنے بھی پیسے ہوں، 20,000 15,000 10,000 ہوں، وہ فقیر ہی کہلائے گا شریعت کی نظر میں۔ اور ایک بات نقطے کے طور پر یہاں یاد رکھ لیں کہ فقیر اور مسکین یہ جو لفظ استعمال ہوں گے وہ ہماری زبان کے فقیر اور مسکین نہیں ہیں جن کو ہم فقیر اور مسکین سمجھتے ہیں۔ اصل میں ہمیں ان فقیروں اور ان مسکینوں کو دینا ہے جن کو شریعت فقیر اور مسکین سمجھتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھے اور دھیان میں رکھے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، یعنی 30,000 روپیہ نہ ہو۔ مسکین جو کسی بھی مال کا مالک نہ ہو، 1-2 وقت کھانے کو مل جائے تو وہی بہت ہے، ایسا آدمی مسکین کہلاتا ہے۔ تو سب سے اول نمبر پر فقیر اور مسکین ہیں۔ اس کے بعد اسلامی حکومت کے وہ کارندے، وہ کام کرنے والے جو زکوٰۃ اور عشر کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور یہ اسلامی حکومتوں میں، اسلامی کنٹریوں میں ہوتا ہے۔
نمبر 4 ایسے غلام جو اپنی آزادی کے لیے مدد کے طالب ہوں، اور غلام بندی کا تو وہ زمانہ نہیں رہا۔ نمبر 5 ایسے قرض دار جن کو قرض سے سبق دوشی کے لیے آزادی کے لیے زکوٰۃ دی جائے، جبکہ ان کے پاس اپنی ذاتی مالیت قرض کی ادائی کے لیے باقی نہ ہو، اور ایسے لوگ آج کے زمانے میں بے شمار مل جائیں گے۔ نمبر 6 وہ غازیان اسلام اور مجاہدین جو اپنی مالی بے سر و سامانی کی وجہ سے اسلامی لشکر سے پچھڑ گئے ہوں، ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 7 وہ مسافر جو سفر کے دوران ضرورت مند ہو جائیں، اگرچہ کہ اپنے گاؤں میں اپنے وطن میں مالدار ہو، اہل ثروت ہو، اور گھر سے فوری طور پر مال منگانا اس کے لیے بہت مشکل ہو، بس اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسے مسافروں کی زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دور نبوت میں ایک مصرف تھا، یہ بھی تھا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یا نو مسلموں کو اسلام پر جمانے کے لیے بطور تالیف قلب یعنی دل جوئی کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جاتی تھی، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، ریجیکٹ ہو چکا ہے، لہٰذا محض نو مسلم ہونے کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ صرف نہیں ہوگی، البتہ اگر وہ فقیر یا مسکین ہوں تو اس اعتبار سے انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو مصارف بیان کیے گئے ان کو یاد رکھیں، انہی مصارف میں جو ہے زکوٰۃ لگائیں۔ فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدوم